ڈاکومنٹڈ ہے اخباروں میں کہ جھوٹ بولنے کے کتنے ماہر ہیں. لاہور چیمبر جب میں صدر تھا تو مختلف فگرز جو ہیں وہ غلط انہوں نے کوٹ کیے اور تمام جو ان کی پریس ٹاک تھی وہ جھوٹ پہ مبنی تھی. نیازی صاحب، آپ کی ہوئی تباہی آج ٹھیک ہم کر رہے ہیں، یہ حکومت ٹھیک کر رہی ہے. اس ملک کو آپ نے تباہی کے دہانے پہ کھڑا کیا ہے. آپ نے اس ملک کے 4 سال خراب کیے ہیں. آپ مان چکے کہ آپ کو ایک چوری شدہ الیکشن کے ذریعے لایا گیا. اب آپ نام بھی لے چکے کون آپ کو لائے تھے. آپ اگر جو اچھی بلی آپ کو معیشت ہینڈ اوور ہوئی تھی، اگر آپ اسی کے اوپر کام کرتے اور اس کو ری بلڈ کرتے بجائے اپنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک لے کے ایک اپنا روڈ میپ، تو آج شاید پاکستان اس ڈگر پہ نہ پہنچتا جہاں آپ نے کھڑا کر دیا. ہمارے لیے جو چوائس تھی ریاست یا سیاست، ہمارے لیے بڑا آسان تھا. آپ تو اپنے بوجھ پہ گر جانا تھا. آپ نے جب آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو اس وقت تو لوگ لائنوں میں لگے ہوتے میاں نواز شریف صاحب کے پاس لندن میں، آپ کی پارٹی کے سینئر ترین لوگ ٹکٹیں لینے کے لیے، الیکشن لڑنے کے لیے پی ایم ایل این کی ٹکٹ پہ. لیکن ایک بڑا کانشس فیصلہ کیا، ملکی مفاد میں فیصلہ کیا، عوام کے 23 کروڑ عوام کے بہتری کے لیے فیصلہ کیا، اپنی ریاست کو بچانے کے لیے فیصلہ کیا کہ ہم سیاست کو جتنا نقصان ہوگا قربانی دیں گے لیکن ریاست کو بچائیں گے. آپ کا موٹو، آپ کا نصب العین الٹ ہے. آپ کہتے ہیں کہ اگر سیاست ہے تو میں ہوں تو سیاست ہے، اگر میری سیاست نہیں ہے تو ریاست جاتی ہے تو جائے جہاں جاتی ہے بھاڑ میں. یہ ہے آپ کا موٹو، یہ ہے آپ کی سوچ. آپ کو بھی پتا میں آپ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اور آپ مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. عمران نیازی صاحب، آپ کو میں کچھ شیشہ دکھاؤں آپ کو کہ آپ کو حکومت کہاں ملی تھی اور آپ نے حکومت کہاں چھوڑی. پاکستان کے عوام، اللہ کی امانت آپ نے کہاں چھوڑی. میں آپ کو کچھ نمبر دیتا ہوں، ذرا یہ چیک کروا لیں. آپ نے جو جتنے آپ کے سوڈو انٹلیکچوئل آپ کو مس فیڈ کرتے ہیں ان سے چیک کروائیں. ہم نے جی ڈی پی گروتھ جو تھی 6.10% پہ چھوڑی تھی اس ملک کی، جو کہ معاشی شرح نمو جو ہے ترقی کا، اور ہمیں 4.05% پہ ملی تھی. ہم نے یہ نہیں کیا کہ پہلے اس کو تباہ کیا اور پھر کھڑا کیا. ہم نے 4.5 پہ لی، اگلے سال 4.6 اور اس سے اگلے سال 4.56، پھر 4.61 اور پھر 6.10%. یہ نمبر ہمارا نہیں ہے، آپ کا نمبر ہے 6.10. آپ نے تو آتے ہی جھوٹ بول کے جو 5.58 ہم نے ڈکلیئر کیا تھا، آپ نے اس کو 5.53 کر دیا تھا. لیکن جب ری بیسنگ ہوئی، فائنل نمبر آئے تو آپ کو کوئی افسوس بھی نہیں ہوا کہ میں نے جو ایک ٹیمپرنگ کر کے 5.53 کی تھی، آپ کو اپنے ہاتھوں سے 6.1% کرنی پڑی. آپ نے کیا کیا، اس جو کہ ایک مین انڈیکیٹر ہے جو پورے معاشی موومنٹ کو شو کرتا ہے، آپ نے پہلے سال ہی اس کی تباہی کی. 3.12% پہ لے کے گئے 6.1 کو. پھر آپ نے 1% نیگیٹو پہ چلے گئے، آپ منفی میں. اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک منفی میں جب آپ انکریز کیلکولیٹ کریں گے وہ ایک جمپ کرے گی، اس کے بیسس پہ آپ نے 5.97 پہ یہ جی ڈی پی اس ملک کی چھوڑی. میں آپ کو ذرا آپ کے نمبرز بھی بتا دوں تاکہ آپ کو ذرا خیال رہے. یہ نمبر چیک کر لیں، یہ سروے، اکنامک سروے کے نمبر ہے، وہی اکنامک سروے جس کو آپ کہتے ہیں جی میں نے تو وہاں سے نمبر لیے. ہمیں جو معیشت پہلے سال ملی وہ $244 بلین کی معیشت تھی. یہ پاکستان کی معیشت جو تھی، ہم اس کو 5 سال میں $356 بلین کے اوپر لے کے گئے. اس کا مطلب ہے کہ $112 بلین کا معیشت کے سائز میں، حجم میں پاکستان میں اس کو اضافہ کیا. آپ نے کیا کیا؟ $356.8 ارب کی معیشت کو آپ نے 4 سال میں قریباً $382.8 بلین پہ چھوڑ کے گئے. آپ فرق نکالیں گے تو $26 ارب کی صرف آپ نے معیشت میں 4 سال میں اضافہ کیا. ہم نے $112 بلین الحمدللہ اضافہ کیا اپنے ٹینیور میں. یہ ہے اصل حقیقت. اسی طرح عام آدمی کی جو فی کس آمدنی ہے، جو کہ ریئل ٹرمز میں ڈالر میں کمپیئر کرتے ہیں، تو جتنی آپ اپنی معیشت کو بہتری کریں گے، عوام میں خوشحالی لائیں گے، اتنی اس کی فی کس آمدنی پاکستان میں بڑھے گی.
آپ نے کیا کیا پہلے میں بتا دوں ہم نے کیا کیا. ہم نے 2013-14 سے جبکہ یہ 1389 یہ اس وقت پر کیپٹا انکم تھی, ہم اس کو 5 سال میں 1768 پہ لے کے گئے. اضافہ کتنا ہوا؟ $379 فی کس. آپ نے کہاں چھوڑا اس کو؟ آپ نے اس 1768 کو آپ نے 1798 پہ چھوڑا. یہ ہے آپ کی کارکردگی, یہ ہے فی کس آمدنی میں اضافہ آپ کے یعنی 4 سالہ دورہ حکومت میں. یعنی آپ نے صرف اس میں $30 کا اضافہ کیا. آپ نے بڑے دعوے کیے تھے مجھے چن لیں, میں تو اس ملک کی, انہوں نے 5 سال میں ٹیکسز ریونیو ڈبل کیا, میں 1 سال میں کروں گا. آپ کو یاد ہوگا, سکرین شاٹ چاہیے تو بھیج دیں گے آپ کو. 8,000 ارب کروں گا. کہاں چھوڑا؟ 6,000 ارب پہ. کتنے سالوں میں؟ 4 سالوں میں. یہ کمٹمنٹ تھی آپ کی عوام کے ساتھ, اور یہ آپ کی ڈلیوری تھی. جی ڈی پی ٹیکسز کا جو بڑا امپورٹنٹ ایک نمبر ہوتا ہے, وہ ہمارا 12.6% تھا. آپ نے قریباً 10% پہ چھوڑی, لیکن چونکہ آپ نے ری بیسنگ کی, آپ نے ڈرامہ کیا, اس کے باوجود ہمارا 9.8% تھا, آپ کا 9.2% ہے. تو آپ نے کون سی بہتری کی ہے اس ملک کی اور اس قوم کے لیے, وہ میری سمجھ سے باہر ہے. مہنگائی کا طوفان آپ کی وجہ سے اس ملک میں آیا. اس کی 2 وجوہات ہیں. آپ نے روپے کو کھلا چھوڑ دیا, آپ نے پاکستان کی معیشت کی پرواہ نہیں کی, آپ جو ہے وہ پولیٹیکل پرسیکیوشن کی جو ہے وہ اس کی سیاست پہ لگے رہے, اور آپ نے کوئی فکر نہیں کی کہ عوام کے پاس کو کیا ہو رہا ہے, ان کے مسائل کیا ہیں. ہم نے 8.6% پہ 2013 میں میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں حکومت پکڑی, اور ہم نے اس جو سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس ہے, ہم اس کو نیچے لیتے 5 سال میں 4.68% پہ آپ کو حکومت ہینڈ اوور ہوئی. اور فوڈ انفلیشن 2% تھی. جب آپ نے اس کو چھوڑا تو آپ نے 12.2 یعنی قریباً 250% اضافہ کر کے آپ نے اس ملک کی مہنگائی کو چھوڑا. یہ آج جو مہنگائی نظر آ رہی ہے نا, یہ سب آپ کی تباہی جو کی ہے آپ نے, معاشی تباہی. روپے کا بیڑا غرق کیا. آئے تھے آپ قرضے 10,000 ارب کم کرنے اس ملک کے. آپ جس سرمایہ کاری کانفرنس میں جاتے تھے, یہ ایک شرمناک بات ہے, آپ سعودیہ گئے, آپ یو اے گئے, آپ امریکہ گئے, آپ جس ملک میں گئے, آپ نے ملک کو بدنام کیا. آپ نے کہا کہ ہمارا قرضہ 30,000 ارب ہے, حالانکہ وہ پبلک ڈیٹ نہیں تھا, وہ لائبلٹیز ادائیگیوں سمیت ہے جو کہ اسٹیٹ اپنے یعنی حکومت پاکستان نہیں ادا کرتی, وہ جو ادارے ہیں ان کا, لیکن آپ نے ایڈ کیا, چلے اسی پہ لے لیتے. آپ نے کہا جی 30,000 ارب پہ مجھے ملا. 30,000 ارب پہ انہوں نے 10 سال میں قرضہ لے گئے. 6,000 ارب تھا مشرف کے زمانے میں. مشرف صاحب کو $38 بلین جو ہے وہ دوسرے ممالک سے ملا, ان کو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں تھی. ہم اس وقت وار آن ٹیرر کے اگینسٹ پارٹنر تھے یہ ملک جو تھا. لیکن یہ جو قرضہ آپ 10,000 ارب کم کرنے آئے تھے, یعنی قرضہ اس وقت 24,958 بلین تھا, میں اس کو 25,000 راؤنڈ آف کر کے کہتا 25,000 ارب تھا, اور ادائیگیاں جو تھی وہ ذرا 30,000 ارب سے کم تھی. لیکن آپ کو شوق تھا کہ میں 30,000 ارب ساری دنیا کو پاکستان بدنام کروں. جاتے تھے آپ سرمایہ کاری کی کانفرنسز میں, اور آپ کہتے تھے کہ پاکستان کا قرضہ 30,000 ارب ہے, یہ ڈیٹ سسٹین نہیں کر سکتا, یہ ملک بالکل. دوسرا آپ کہتے تھے وہاں کرپشن کا انبار لگا ہوا ہے سیاستدانوں میں, یہ ملک کرپٹ ہے. اور تیسرا آپ کو شرم آنی چاہیے تھی, آپ کہتے تھے کہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں. کوئی ایک بیوقوف بھی ہوگا جو آپ کا قرضے کا نیریٹو سنے گا, جو آپ کے یعنی کرپشن اپنے ملک کی بدنامی سنے گا, اور اس کے بعد کہے گا میں پاکستان کو جا کے انویسٹ کروں. اور اس کا ایک ثبوت ہے. ہمارے زمانے میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی جو $1,700 ملین تھی, وہ $2,780 ملین پہ ہم چھوڑ کے گئے ہیں. آپ اس کو کہاں چھوڑ کے گئے ہیں؟ 1,868 ملین پہ. خان صاحب فگر چیک کریں, یہ آ کے جنرل لیکچر نہ دے قوم کو, آپ کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے. اس ملک کی تباہی آپ ذمہ دار ہے, آپ کی حکومت ذمہ دار ہے, آپ کے ساتھی ذمہ دار ہے. اور میں آپ کو آپ کی ذرا دکھاتا ہوں. آپ کو بڑا ایک اچیومنٹ کا شوق تھا. آپ کے دوسرے سال
اور تیسرے سال کے نکالے ساری لائبریری سے ویڈیوز اور آپ کے انٹرویوز. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر دیا, ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر دیا. صرف ایک ہی چیز تھی آپ کے پاس. آپ نے دیکھا کہ آپ نے کہاں چھوڑا ہے. ہمارا اگر آخری سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ اگر 19.2 بلین تھا, میں آپ کو نمبرز بھی بتا دوں, ایوریج نکالے گا تو بالکل انریزنیبل نہیں ہے. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہلے سال کا 3.1 بلین تھا ڈالر, دوسرے سال 2.8 ارب تھا, تیسرے سال 5 بلین ڈالر تھا, چوتھے سال 12.3 بلین ڈالر تھا, اور جو آپ نے ڈرامہ کیا ساری دنیا میں 19.2 بلین ڈالر تھا. آپ کو کیا پتا کہ آپ نے کتنی ضرب عضب لڑی ہے پاکستان کے لیے, فائنانس کی ہے, آپ نے کتنے رد الفساد فائنانس کیے ہیں, آپ نے کتنی سیکیورٹی آپریشن فائنانس کیے ہیں اپنے زمانے میں, یہ آپ نے کتنی لوڈ شیڈنگ ختم کی ہے. مسلم لیگ نون کو تو میاں نواز شریف کی قیادت میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ملی تھی, دیہاتوں میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ملی تھی. اس کو کیا مفت میں ختم ہو جانی تھی؟ کیا آپ نے کیپٹل انویسٹمنٹ نہیں کرنی تھی؟ ہمیں پتا ہے کہ چوتھے سال میں آپ کو میں نے نمبر بتائے ہیں, لیس دین ایوریج پہلے 3 سال کی 4 ارب ڈالر سالانہ ہے. چوتھے سال اور پانچویں سال ہماری 12.5 بلین ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ تھا. یہ تاکہ پاکستان کے عوام کو اندھیرے ختم ہو, وہاں روشنی آئے, پاکستان ترقی کرے, اپنے ضرب عضب کے خلاف جو حوالے سے رد الفساد کے حوالے سے, سیکیورٹی آپریشن کے حوالے سے ہم نے جان بوجھ کے خرچ کیا کہ ان چیزوں کو عوام کو ایک امن اور سلامتی دی جائے. آپ نے تو یہ کچھ نہیں کیا. پھر آپ کیسے 17.4 ارب ڈالر پہ آپ چھوڑ کے گئے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کا. یہی ایک آپ کی یہ آپ اپنا کلیم کیا کرتے تھے, اور دوسرا بھی میں بھی بتاتا ہوں, آپ ایکسپورٹس کلیم کرتے تھے. یعنی وہ ہمارے زمانے میں جو ایکسپورٹ کا تقریباً 25 ارب ڈالر تھی اور 25 پہ ہم نے چھوڑا. آپ نے کہا جی یہ دیکھو میں نے اس کو 32 ارب پہ پہنچا دیا. کیسے پہنچا دیا؟ آپ نے 400 ارب روپیہ 1% پہ دیا, اور ری فربشنگ, رینوویشن اور ایکسپینشن آف دی انڈسٹری کے لیے دیا, اور اس سے اور انٹرنیشنل پرائسز, یونٹ پرائسز زیادہ ہوئی. آپ اپنی کوانٹٹی دیکھیں. بات یہ ہے کہ آپ کو سچ بولنا چاہیے, یا تو آپ کو علم نہیں ہے, یا آپ کو جو بتایا جاتا ہے وہ جھوٹ بتایا جاتا ہے. آپ کے زمانے میں جو امپورٹس ہیں وہ 72 بلین ڈالر پہ گئی, جو ہمارے زمانے میں 55 بلین ڈالر تھی. آپ کے زمانے میں جو ایکسپورٹ تھی وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اس میں اضافہ ہوا, لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے. ہم نے 24.8 بلین ڈالر پہ چھوڑی ایکسپورٹ, اور آپ نے 32 بلین پہ لے کے گئے. یس ٹھیک ہے, اس کو ہم مانتے ہیں. دو چیزیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ایکسپورٹ آپ کلیم کرتے تھے, یہ دو. باقی ہر انڈیکیٹر کا آپ نے بیڑا غرق کیا. پاکستان کی معاشی تباہی ہر طرف رائٹ لیفٹ سینٹر آپ نے کی, اور صرف یہ دو چیزیں تھی جس میں آپ نے بہتری دکھائی, لیکن ایک کو جاتے جاتے اس کا بھی بیڑا غرق کر گئے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ قریباً 17.5 ارب ڈالر پہ خود بھی چھوڑ کے گئے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کا اس ملک میں جو دوسری تباہی ہوئی, آپ نے جب روپے کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اس کو کھلا چھوڑا, اور اس کے بعد اس کی جو انفلیشنری امپیکٹ تھا, جو اس کے یعنی نتیجے میں مہنگائی آنی تھی, وہ آسمان پہ چلی گئی. ایک طرف آپ کے قرضوں میں بے پناہ اضافہ, 25,000 ارب جو ہے وہ 44,000 ارب پہ چلا گیا. آپ کا پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹی 30,000 ارب سے 55,000 ارب پہ چلا گیا. اب آپ کو جس پیمانے سے ناپیں, آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف پبلک ڈیٹ جو 25,000 سے 44.5 پہ گیا, 19,500 ارب پہ اضافہ ہوا, اور دوسری طرف جو آپ کا شوقیہ فگر تھا جو ساری دنیا میں جا کے 30,000 ارب کے آپ پرچار کرتے تھے, وہ 55,000 ارب پہ چلا گیا. 25,000 ارب کا اضافہ ہو گیا. آپ تو 10,000 ارب کم کرنے کے لیے آئے تھے. آپ کے قرضوں کی ایک ہسٹری بن چکی ہے جو کہ 75 سال میں نہیں بنی. آپ نے قریباً 75% کے قریب قرضوں میں اضافہ کیا اپنے صرف 4 سالہ دور میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرضوں میں اضافہ, اس طرف آپ کا روپے کو کھلا چھوڑنا, مہنگائی آسمان پہ جانا, یہ ساری چیزیں جو اس نے تباہی کر دی ہے پاکستان کی معیشت کی, اور عوام کی کمر توڑ دی. تو آپ ذرا جب بات کریں تو حقیقت سامنے رکھا کریں نیازی صاحب, یہ کوئی مناسب نہیں ہے. ہم نے پالیسی ریٹ جو تھا, یعنی جو بیس بینک کا انٹرسٹ ریٹ جسے کہتے ہیں, وہ ہم نے جب ٹیک اوور کیا تو 9.8% تھا. جب ہماری حکومت نے اس کو ہینڈ اوور کیا
تو یہ 6.5% تھا. یہ جب میاں نواز شریف صاحب نے چھوڑا تو یہ قریباً 5.5% تھا. جب میاں نواز شریف کے بعد چند مہینے ہمیں ملے شاہد خاقان نوازی صاحب کے تو یہ 6.5% پہ ہم چھوڑ کے گئے. وہ جو 6.5% کا ریٹ ہے آپ 14.25% پہ لے گئے. بیس ریٹ 14.25% پہ وہ تھی ایک اور تباہی کا, اس ملک میں تباہی کا بیس بنانا اور اس ملک کی آئندہ آنے والے کئی سالوں میں اس تباہی کا اثرات چھوڑنا. اسی طرح آپ نے جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کہتے تھے ہم نے تو بہت امپروو کر دی, ہماری جی ڈی پی بہت بڑھ گئی اس لیے ڈیٹ ہمارا قرضہ کوئی اتنا برا نہیں ہے. ہم نے 63.7% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی چھوڑا تھا, قرضہ جی ڈی پی کے پرسنٹیج کے حوالے سے. آپ نے اس کو بھی 73.5% پہ چھوڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی بار بار غلط بیانی اور جھوٹ اور اس طرح کی جو آپ کے نمبرز ہیں وہ میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے. آپ یا تو لائیو مذاکرہ کر لیں اور آپ لے آئیں اپنے سارے نمبر, ساتھ اکنامک سروے بھی رکھ لیں, اسٹیٹ بینک کے ڈاکومنٹس بھی رکھ لیں اور ہم بحث کر لیتے ہیں, لیکن عوام کو گمراہ مت کریں. آپ نے کہا جی کہ شوکت ترین صاحب نے بات سمجھانے کی کوشش کی اور وہ بھی سمجھ نہیں آئی. کیا بات سمجھانے کی کوشش کی نیازی صاحب؟ جا کے کے پی کے وزیر خزانہ کو اور پنجاب کے وزیر خزانہ کو یہ کہا کہ آئی ایم ایف کو کوآپریٹ نہ کرو. اس کی ساری جو ہے آڈیو لیک تو آ چکی ہیں, وہ تمام بات چیت تو آ چکی ہے, وہ تو غداری کے زمرے میں آتی ہے ایسی چیز. یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہم نے تو نہیں کیا تھا, یہ آپ نے کیا تھا, یہ آپ کا پسندیدہ معاہدہ تھا. لیکن جو آپ کی عادت ہے, جب آپ کو پتا چلا کہ میں اب جا رہا ہوں تو آپ نے جو بین الاقوامی کمٹمنٹس کی تھی آئی ایم ایف وغیرہ کے ساتھ آپ نے اس کو ڈس اون کر دیا. آپ نے بلکہ جو جتنا پرفارم کیا تھا اس کو ریورس کر دیا. آپ نے لینڈ مائنز بچھا دی پاکستان کی معیشت میں. اور اگین کہ اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد آپ کو فارغ کیا جاتا اور اگر اسی وقت جنرل الیکشن ہوتے, پاکستان پتہ نہیں کس نہج پہ آج پہنچ چکا ہوتا, لیکن آپ کو لوگ یعنی مار رہے ہوتے فزیکلی. وہ تو آپ خدا کا شکر کریں کہ ایک بہت بڑا فیصلہ اپوزیشن نے کیا کہ ہم سیاست قربان کر کے ریاست کو بچاتے ہیں. ہم عوام 23 کروڑ عوام کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. کوئی بات نہیں اگر ہمارے سیاسی کیپٹل میں نقصان ہوگا. تو آپ شوکت ترین صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے, آئی ایم شیور کہ اگر آپ نے نہیں سنی تو وہ آڈیو لیک جو ہوئی ہے سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا دو وزیر خزانہ کو کہ جی آپ کوآپریٹ نہ کریں آئی ایم ایف کے ساتھ جب یہ حکومت آ چکی تھی. تو پروگرام بھی آپ نے کیا اور پروگرام 2019 میں کیا. 3 سال کا پروگرام ہوتا ہے, وہ پروگرام آپ مکمل نہیں کر سکے, وہ آج بھی ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے. اور ہم نے پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل ہوا ہے, وہ 2013-2016 ہے. میاں نواز شریف صاحب نے جب اوتھ لی 5 جون 2013 کو, 7 جون کو کابینہ نے لی, 12 جون کو ہم نے بجٹ پیش کر دیا. ہم نے 4 جولائی کو سٹاف لیول ایگریمنٹ کر لیا آئی ایم ایف کے ساتھ. آپ نے تو 1 سال لگا دیا تھا, آپ نے تو خودکشی کر لینی تھی وہاں جانے کی بجائے. لیکن آپ تو آج بھی خودکشی کا لفظ بھی آپ کو شاید بھول گیا ہو کہ میں نے کیا کہا تھا عوام کو, اور وہ ڈاکومنٹڈ ہے, وہ لوگوں کے پاس سکرین موجود ہے, سکرین شاٹس. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو معیشت پہ ڈوبتی چھوڑ کے آپ گئے تھے وہ اس کی تباہی کے ذمہ دار آپ ہیں. وہ اور یہ معیشت یہ کوئی بجلی کا سوئچ آن سوئچ آف بٹن نہیں ہے کہ میجک وینڈ نہیں ہے. ہم نے 5 سال محنت کر کے پاکستان کو وہاں لا کے کھڑا کیا تھا. آپ نے 4 سال لگا کے اس کی تباہی آپ نے کی ہے. تو یہ سال لگتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں. اور پہلے جو آپ نے تباہی کا جو ایک چھوڑا سائز اور جو اس کی سپیڈ وہ ابھی جاری ہے. ہم اس کو روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ٹائم لگے گا. اور یہ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت بڑی اپنی قربانی تمام پارٹیاں دے رہی ہیں اپنے سیاسی کیپٹل کی. آپ کو تو چاہیے کہ جی مجھے حکومت ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ خدا نہ خواستہ آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ایٹم بم اس پہ گرے تو مجھے پرواہ نہیں ہے اس ملک پہ. یہ آپ کی حب الوطنی. تو میں ایک اور آپ کو ذرا بتاؤں, سٹاک مارکیٹ جو تھی وہ میاں نواز شریف کے زمانے میں یہ بیسٹ پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ تھی ساؤتھ ایشیا کی, چوتھے 2016-2017 میں. یہ اس نے وہ اپنا یعنی اس جگہ اپنی اچیو کر لی
جہاں اس کو بیسٹ پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹ ڈکلیئر کیا گیا، اور دنیا کی 5ویں بہترین یعنی اسٹاک مارکیٹ ڈکلیئر ہوئی. آپ کو پتا کہ آپ نے کیا کیا اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ؟ $100 بلین کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی. وہ $100 بلین کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ آپ نے $25 بلین پہ آ چکی ہے. اگر آپ سب چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کو میرا خیال ہے کہ آپ کا ضمیر ضرور ملامت کرے گا کہ میں نے اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، میں نے اس ملک کے ساتھ بہت بڑی تباہی کی ہے. آپ نے پاکستان کی کریڈیبلٹی کا بیڑا غرق کر دیا. کمٹمنٹس کی، ریٹن کمٹمنٹس کی، پروگرام نہیں ہوا. ہم نے تو 2013 میں شروع کیا، 2016 میں ختم کیا. پاکستان اپنا ترقی کے منازل طے کر رہا تھا. لوئسٹ انفلیشن، ون آف دی ہائیسٹ جی ڈی پی گروتھ، لوسٹ انفلیشن میں 4.6% 6.1%. میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ 6.5% جو ہے وہ پالیسی بیس انٹرسٹ ریٹ میاں نواز شریف نے جب چھوڑا 5.5% تھی. اور بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ساؤتھ ایشیا کی، قرضوں میں 63.7% آف دی جی ڈی پی. یہ تو، اور دنیا ساری تعریفیں کرتی تھی. یہی وہ اسلام آباد کا شہر تھا جہاں ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ بھی آیا. کسی حکومت میں یہ سارے لوگ نہیں آئے ایک دفعہ. جب میاں نواز شریف کی حکومت نے یہ پروگرام مکمل کیا اور پرفارمنس دکھائی تو سب نے، ورلڈ بینک پریزیڈنٹ ڈاکٹر کم آیا، کرسٹن لگارڈ ایم ڈی جو ہے آئی ایم ایف وہ آئی، نکو جو ہے پریزیڈنٹ نکو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا آیا، AIIB بینک کا اپنا پریزیڈنٹ جن آیا، کون سا ادارہ ہے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا احمد محمد علی آیا، وہ بھائی سب آئے اور پاکستان کے کیپٹل میں دارالخلافہ میں بیٹھ کے پاکستان کی تعریفیں کی. اور دنیا کا جو بہترین جو جیٹرو ادارہ ہے جاپان کا، اس نے کیا کہا؟ پاکستان از لائکلی ٹو بی دی سیکنڈ چوائسز پلیس فار دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. نیازی صاحب، آپ نے کانسپریسی کے ساتھ جو یعنی انتخابات چوری کر کے آپ حکومت میں آئے تھے، اس کی بہت بڑی قیمت پاکستان کی عوام اور پاکستان ادا کر رہا ہے اور کرے گا. یہ ایک دم سے ختم نہیں ہوگا، یہ کر رہے ہیں ہم. لیکن ہم اپنا تحمل سے اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان اس کو روکیں اور اس کو دوبارہ ترقی کی راہ پہ لگائیں، اور انشاءاللہ لگے گا. یہ 2013 اور جب 2017 کا جب موازنہ ہوتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے، دنیا نے اس کو ایکنالج کیا. آپ نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی جو ایک اور جو شاخسانہ تھا سرکولر ڈیٹ، آپ اس کی بات کرتے ہیں. سرکولر ڈیٹ کدھر تھا جب میاں نواز شریف نے حکومت سنبھالی؟ PMLN نے 503 ارب. سرکولر ڈیٹ ہم نے کہاں چھوڑا؟ 1148 ارب. یہ ایوریج کتنے ہوئی سال کی؟ 129 بلین، 129 ارب سالانہ. آپ نے کیا کیا؟ اس 1148 ارب کو آپ نے 2467 2467 ارب پہ چھوڑا سرکولر ڈیٹ. اس کی ایوریج سالانہ کتنی ہے؟ 330 ارب. ایک طرف 129 ارب سالانہ، ایک دوسری طرف 330 ارب سالانہ. پھر آپ نے کہا کہ بڑی غلط بیانی کیجیے، قیمتیں یوریا کی بڑھ گئی ہیں اور پتہ نہیں کتنے ارب کا نقصان ہو گیا فارمر کا. ایکسکیوز می، قیمتیں تو وہی ہیں 350، اور اس سے پہلے قیمت 2250 تھی اپنے پہلے 6-7 مہینے میں. تو کون سی قیمت بڑھ گئی ہے؟ خان صاحب ذرا بتائیں عوام کو اور ثبوت دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح آپ نے کہا جی کہ ہم نے 55 لاکھ نوکریاں دے دی. آپ نے کون سی 55 لاکھ نوکریاں دی ہیں؟ مجھے کوئی آپ کا کریڈیبل ایویڈنس دکھائیں اور کہ 55 لاکھ نوکریاں دی ہیں. آپ کے جو دورے حکومت میں جو نوکریاں تھیں وہ 55 لاکھ کا تو نمبر کہیں نہیں ہے. جو لیبر سروے ہے، جو ڈاکومنٹ ہے پاکستان کی، اس میں میں وہ دیکھ رہا ہوں، وہ نمبر جو ہے وہ تو نو ویئر نیئر. آپ کا تو قریباً 33 ملین جاب تھی جو ہے ایکچوئل نمبر جو یہ دیتے ہیں سروے والے. تو آپ کا یہ پرابلم ہے کہ آپ اس میں بلیو کرتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں. آپ نے ریسنٹلی ایک وائٹ پیپر بھی ایشو کیا تھا، آپ کے تمام افلاطونوں نے مل کے بنایا تھا، جھوٹ کا پلندہ تھا.
اس کا میں ایک پریس کانفرنس کر چکا ہوں. آپ نے کہا کہ جی فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ 2018 میں 7.6 تھا, ہم نے اس کو ریڈیوس کیا. آپ جھوٹ بول رہے تھے, یہ 5.8 تھا اور یہ آپ نے اس کو 7.6 بنا دیا. آپ نے کہا کہ یہ جو ہمارا ٹیکس کا جو ہے انکریز وہ 3.7 ٹریلین سے 5.5 ہوئی, اور ایکچوئل نمبر جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں پہلے اور دوسرے سال کے آپ کے. آپ نے کہا کہ جی 1.5% اکنامک گروتھ ہمارے 2018 میں نیچے چلی گئی. وہ آپ میرے خیال کچھ ہی نارمل نہیں ہے جب یہ نمبر دیتے ہیں. وہ آپ کے زمانے میں 1% گئی تھی, 0.97% ٹو بی پرسائز. آپ نے $51 بلین کا ایک سال میں پاکستان کی معاشی ترقی کی تباہی کی تھی, اس کو نقصان کیا تھا. اسی وجہ سے آپ کا جو نیٹ جی ڈی پی ہے آپ کے 4 سال میں وہ کتنا بڑا, $26 بلین. ہمارا کتنا بڑا, $112 بلین. یہ ہے فرق آپ کی پرفارمنس میں. آپ نے کہا جی کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہم نے 300 صرف 25 بیسس پوائنٹ اس میں کہا. آپ نے تو آپ کو تو 6.5% ملا تھا, آپ تو 14.25% لے گئے تھے. یہ آپ کا وائٹ پیپر جو ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جی قیمتیں جو ہیں وہ 100 سے 200% جو ہے اب بڑھ گئی ہیں, لیکن آپ نے اپنا ڈیٹا نہیں دیکھا. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جی آپ کا ڈیٹا صحیح ہے یا نہیں ہے. آپ کے پاس پاکستان بیورو اسٹیٹس کے نمبرز ہیں, اس کے سارا ڈیٹا جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے. آپ جو کہتے ہیں 55 لاکھ میں نے روزگار مہیا کیے اپنی حکومت میں, آپ 32 لاکھ کیا. آپ یعنی قریباً 22 لاکھ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. بھائی صاحب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے کو لیڈر کلیم کرتے ہیں, لیکن وہ تو آپ کے بہت زیادہ یعنی سٹوریز اور آ چکی ہیں, میں اس میں نہیں جاؤں گا. میں آپ کے آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ کو شیشہ دکھانا چاہتا ہوں. آپ نے جتنے افلاطون ہیں اپنے کٹھے کر لیں, ان کو کہے کہ ایک فگر ثابت کریں یہ جھوٹ ہے. خان صاحب آپ نے فلڈز کو آپ مد نظر نہیں رکھا. پاکستان آپ سے حکومت لینے کے بعد ابھی معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ورسٹ فلڈز ان ہسٹری آف پاکستان ہوا. آپ اس وقت سیاست کر رہے تھے. آپ مجھے ایک جگہ بتائیں جہاں آپ نے جا کے سیلاب متاثرین کی خدمت کی ہو. اس حکومت نے تمام معاشی تباہی جو آپ چھوڑ کے گئے تھے اس کے باوجود 100 ارب کے قریب خرچ کیا ان متاثرین کے اوپر, ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ 25-25 ہزار روپے پر خاندان کو دیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ تو بڑی ٹیلیتھون کر کے اور وہ اکٹھا کر لیتے ہیں. کیوں نہیں ان کے لیے کیا آپ نے؟ آپ اپنے لیے اکٹھا کر سکتے ہیں, اس کو غلط یوزز کر سکتے ہیں. اکٹھا ہو رہا ہے زکوٰۃ کے نام پہ, آپ خرچ کر رہے ہیں سیاست کے نام پہ. آپ تو میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے, اس کو ذکر نہیں کرتا, آپ کو یاد ہے ساری سٹوری. تو بات یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے سچ بولیں, اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ سیاست. نٹ شل عمران نیازی صاحب, اس ملک کو پی ایم ایل این نے اور میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم 2016 میں اور 2017 میں دنیا کی 24ویں معیشت بنا دیا تھا, 24th اکانومی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پرائس واٹرہاؤس کوپرز دا گلوبل اتھارٹی کی رپورٹ ہے. نہیں ہے تو پڑھ لیں, ابھی گوگل کریں بیٹھ کے. اور پروجیکشن کیا تھی پاکستان کی جسے پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا؟ یہ 2030 میں یہ پاکستان دنیا میں جو پریمیم کلب ہے معاشی طاقتوں کی, G20 جسے کہتے ہیں, یہ اس میں شامل ہو جائے گا. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ آئے تھے, آپ کو اتنا اچھا بیس ملا تھا, آپ اس کو ری بلڈ کرتے, کنسولیڈیٹ کرتے, اس کو آگے لے کے جاتے. یہ 20-30 کو آپ 2-4 سال کم کرتے. اگر ہمیں دوبارہ حکومت ملتی ہم شاید 2026-27 میں پاکستان کو G20 کا ممبر بنا دیتے. لیکن آپ نے پاکستان کو کہاں چھوڑا آپ کو پتا ہے؟ 47th اکانومی, 47ویں نمبر. آپ نے 50% تباہی کر دی. دنیا کی 24ویں معیشت کو 47ویں, یہ شرمناک ہے. یہ ہے نٹ شل کہ پاکستان کو آپ نے کہاں لیا, 24ویں معیشت دنیا کی, اور 47ویں معیشت پہ آپ نے چھوڑا. اور اس کا سارا جو امپیکٹ ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. مہنگائی ہو, تباہی ہو, روپے کی قدر ہو, قرضے ہوں. یہ ملک 1750 ارب اس کا سالانہ انٹرسٹ اور ڈیٹ سروسنگ ہوتی تھی. آپ کی تباہی نے اس کو 5000 ارب پہ لا کے کھڑا کر دیا. یہ ہے وہ پرابلم جو پاکستان کی عوام آج فیس کر رہی ہے.
یہ ہے وہ پرابلم جس کی وجہ سے آئی ایم اپنی جو ہے ڈکٹیشن ہمیں دیتے اور ہمیں آپ کے کیے ہوئے معاہدے کو عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. نیشنل ساورن کمٹمنٹس کو ہم آپ کی جو کی ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں. جو آپ مہربانی کریں اور آپ جب یہ لوگوں سے خطاب کریں اب جوش خطابت میں جھوٹ مت بولیں جو کہ آپ پرانے عادی ہیں. آپ صادق امین نہیں ہیں, آپ کو پتا ہے. آپ کے اوپر اب وہ جب دوسروں کو جب چور کہتے ہیں تو یہ بفٹنگ ہے کہ آپ کو ڈاکو کہا جائے, بہت بڑا ڈاکو کہا جائے. آپ کو تو اتنے بڑے سکینڈل نکل چکے ہیں, اربوں کو تو آپ نے ہیرے لے لیے لوگوں سے, آپ نے گھڑیاں بیچ دی ہیں, کیا کام نہیں آپ نے کیا. تو مہربانی کریں آئندہ اگر آپ نے کہا جی 99 میں بھی اس آبدار نے معیشت کا تباہ کر کے چلا گیا تھا, آپ کو شرم آنی چاہیے. اس آبدار نے 6 نومبر 1998 کو معیشت سنبھالی تھی. ہم نے جب ایٹمی دھماکے کیے تھے وہ بھی بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ ایک طرف $5 ارب کی پیشکش تھی پریزیڈنٹ کلنٹن کی میاں نواز شریف صاحب کو, اور دوسری طرف یہ تھا کہ ملک کو ناقابل تسخیر بنا دے ایٹمی دھماکے کر کے. انڈیا کا 5 دھماکوں مقابلے 6 دھماکے کیے, لیکن ہمیں پتا تھا ہمارے وہ معاشی پابندیاں لگے گی, ہمیں پتا تھا آئی ایم ایف پروگرام اپنا سسپینڈ کر دے گا, ہمیں پتا تھا کہ دنیا ہمیں پوری طرح سکویز کرے گی اور ہمیں یعنی سکرو کرے گی تاکہ ہم گوڈے ٹیک کے معافی مانگے کہ ہم نے کیوں ایٹمی دھماکے کیے. ہم نے تو وہ نہیں ہوا. 6 نومبر 1998 کو جب میں نے اپنا معیشت سنبھالی $414 ملین تھے اسٹیٹ بینک میں, $2 ارب پے کرنے والے تھے, اور جب 30 جون تک ہماری اللہ کے فضل و کرم سے یہ $2.4 ارب کے ریزرو تھے. $2 ارب ادا کرنے کے بعد, اور اس وقت امپورٹ کا بل جو کہ ریزرو اس کے لیے ضروری ہے کتنے مہینوں کے, اس وقت ہماری امپورٹ 8 ارب سے ذرا اوپر تھی. یعنی